کرم فرما اور حلقے میں بہت عرصے سے تشریف لاتے ہیں. بڑے سینئر ہمارے دوست ممبر ڈاکٹر عبدالوحید رانا صاحب تشریف رکھتے ہیں. باقی آپ سب کا شکریہ. آج فرحین خالد صاحبہ افسانہ پیش کریں گی, وہ بڑی ان کی مہربانی, اور کافی عرصے کے بعد اس دفعہ پیش کر رہی ہیں افسانہ. تو نیاز صاحب ابھی ہمارے جوائنٹ سیکرٹری صاحب ابھی آ جائیں گے. انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کچھ تھوڑا لیٹ ہوں گے, لیکن ابھی پہنچ جائیں گے. اب ان کا ٹائم ہے, تو اس لیے کارروائی تو نہیں ہوگی افسانہ. تو میں فرحین صاحب سے کہوں گا کہ آپ آئیے اور ہم افسانہ دوستوں میں اجازت ہے جی. یہ کافی آپ آئیے پلیز. میں یہ میں دے رہا ہوں آپ کے پاس, مجھے میرے پاس اس میں بھی ہے نا. اچھا کوئی بات نہیں, ان کو دے دینا, آپ پڑھ کے ان کو دے دینا. Let me think about it and I'll get back to you. افسانے کا عنوان ہے قلب آہن. سرد سرمئی شام کا آخری نور سیاہی میں کیا ڈھلا کہ خون آشام مردوں اور عورتوں کے غول اپنے اپنے شکار کی گھاٹ میں ہولوگرام کیفے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. یہ دل لگی اور رابطوں کا نیا میلان تھا. ترقی پسندی نے معاشرے کو تناسانی کا ایسا رسیا بنایا تھا کہ اسے بندھنوں کے بوجھ سے بھی آزاد کر دیا تھا. عشق ذات میں مبتلا یہ نفوس ہمیشگی کے خواہش مند تھے. تسکین و راحت جس وقتی ضرورت تھی, سو ڈیجیٹل دنیا نے اسے پوروں پہ مچلتی طلب کے ساتھ جوڑ دیا تھا. مجھ جیسے سرمایہ کار کے لیے بھی یہ بیوپار دلچسپی کا سامان رکھتا تھا, سو میں نے بھی ایسے ہی ایک کیفے میں جانے کا ارادہ کیا. ایک کیفے کا جائزہ لینے کا ارادہ کیا. کافی اور دار چینی کی مہک نتنوں سے ٹکرائی تو کیفین کی کسک خود بخود ہی خوب بن کر جلنے لگی. آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو نیون رنگ کے قمقموں نے ماحول کی رنگینی کا اندیا دیا. اس کشادہ سے ہال میں جا بجا شیشے کی میزیں مناسب فاصلے سے دھری گئی تھیں, جن کی زخیم و شفاف سطح پر کندہ ہوئے بورڈ کبھی کبھی ایسے جھلملاتے جیسے برقی لہر آسمان پہ گھومتی ہے. میں نے خود کو نمایاں ہونے سے گریز کرتے ہوئے کھڑکی کے قریب رکھی ایک ٹیبل کا انتخاب کیا. میرے بیٹھتے ہی ٹیبل پر مینیو ابھر کر جگمگایا. میں نے بلیک امریکانو چنی. اس کی کرواہٹ میرے اندر کے زہر کو کاٹنے میں مدد دیتی تھی. مزاج کی ترش تو میں ہمیشہ سے ہی تھی, مگر ٹیکنالوجی کی زیر اثر آئے اس معاشرے سے شدید نالاں تھی جو تمام اقدار کو بالائے طاق رکھے نئے جہانوں کی فکر میں انسانیت کو بھلائے بیٹھا تھا. میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو نظر ایک ٹھٹرتے ہوئے خاکروں پر پڑی جو جانفشانی سے راہداری پر لگے ایک دھبے کو کھرچنے میں مصروف تھا. شاید اس بہانے وہ اپنے نصیب کے کھرن کو کھرچ رہا تھا کہ یہ تکلیف اس کو ہونے کا احساس دیتی تھی. خوش آمدید خاتون, آپ کو اس سے پہلے یہاں دیکھا نہیں. مجھے اپنی سوچ
توجہ سے باہر آنے میں ایک لہجہ لگا. آواز کا رخ کیا تو سامنے ایک بے حد وجیح اور خوبرو نوجوان کو کھڑا پایا. میں نے ایک ابرو اچکا کر اس کے وہاں ہونے کا سبب جانا. حالانکہ میں اس کی آنکھوں کی چمک اور نفیس ہونٹوں پہ پھیلے تبسم کو دیکھ کر اندر گڑبڑائی ضرور تھی، مگر تجربہ کار تھی. اتنا ہی ظاہر کرتی تھی جتنا دکھانا مقصود ہو. جی میں فرامرز جمشید یہاں کا مینیجر ہوں، آپ کا ٹیکنالوجی گائیڈ بھی. اسی لمحے سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا کھڑکی سے ٹکرایا تو میں نے اپنا کوٹ برابر کیا، جبکہ مینیجر نے اپنے دائیں ہاتھ کی آستین کھسکا کر چوڑی سی کلائی پر انگلی کا دباؤ دیا. اس کی جھلک اور تعارف دونوں کے جواب میں میں نے بس اتنا ہی کہا، بہت خوب. اب فرامرز کی باری تھی ابرو سے سوال پوچھنے کی. اس نے بیٹھنے کی اجازت چاہی تھی، جس کو میں نے تھوڑی کی دھیمی سی جنبش سے تسلیم کیا. اس نے چہرے پہ سجی مستقل مسکراہٹ کو طول دیتے ہوئے کہا، میں جسم کی حرارت کو کم ہی رکھتا ہوں، مگر آج کچھ سردی زیادہ ہے، اس لیے ایڈجسٹ کرنا پڑا. ایسا کہتے ہوئے وہ سامنے کرسی پر براجمان ہو گیا تھا. میں نے اس کے کندھے کے پیچھے دیکھا کہ ایک لڑکی کا ہولوگرام سامنے بیٹھے انسان سے باتوں میں مشغول ہے، اور وہ شخص ایسے ہی انہماک سے اسے دیکھ رہا ہے جیسا کہ فرامرز مجھ کو. وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، تو آپ کون کون سی میکانیکی اور حسی صلاحیتوں سے استفادہ کر رہی ہیں؟ میں چونکی، پھر بے اعتنائی سے جواب دیا، میں ٹیکنالوجی کی تابع نہیں ہوں. وہ ہنس پڑا، بولا، میں از خود ٹیکنالوجی ہوں، دوسرے لفظوں میں اپنا خدا خود ہوں. میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں ایک گہرا اطمینان تیرتا پایا. اس کے علاوہ ایک شاہانہ رعونت بھی تھی جو میرے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں تھی. میں بولی، بندہ خدا تو کن کی مار ہے اور آپ ہے کن کی؟ اس نے کمال تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اسے میں وقتی قباحت کی طرح دیکھتا ہوں جو برس کا برس کی قسم پرسی نہیں دیتی، بلکہ اضطراری حل کے ساتھ دور کی جا سکتی ہے. اس کی شخصیت ایسی تھی کہ ایمان لانے کو جی چاہے، مگر میں دقت سے ہی صحیح اس کی بات بغور سن رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا، اب دیکھیے، میں شاید آپ ہی کی عمر کا ہوں گا، مگر میرا دل میکینیکل ہے، جسے میں اپنی میعاد ختم ہونے سے پہلے ہی تبدیل کروا لیتا ہوں. میری صحت قابل رشک ہے اور سکت 20 سالہ نوجوان کی سی. یقین جانیے جی بھر کے جی رہا ہوں. اس کی آنکھوں میں شعلہ سا لپکا تھا. میں نے جواب دینا چاہا تو اس نے انگلی کے اشارے سے مجھے توقف کے لیے کہا. وہ کہیں دور کی جانے والی بات سن رہا تھا. ایک دم اٹھ کھڑا ہوا. ابھی حاصل ہوتا ہوں کہتے ہوئے ہال کے آخری کونے کی جانب چلتا چلا گیا، جہاں ایک دوشیزہ اس سردی میں بھی مختصر لباس زیب تن کیے ہوئے تھی. شاید میکانیکی و حسی صلاحیتوں سے وہ بھی لیس رہی ہو. فرامرز اس کی ٹیبل پہ جھکا اور دونوں نے کسی بات پر زوردار قہقہہ لگایا. میری بشری سماعت تو محدود تھی ہی، مگر طبعی رقابت نے دل کو بھینچ ڈالا. کافی بھی آ گئی تھی جس میں اب مجھے دلچسپی نہیں رہی تھی. بے دلی سے کھڑکی کے پار جھانکا تو خواب لوگ اس وقت پرواز بھرتی ایئر ٹیکسی کے پیدا کردہ جھکڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گر پڑا تھا. میں اس کی مدد کو دوڑی تو فرامرز کی آواز نے مجھے روکا. میں آپ کی طرف ہی آ رہا تھا. میں نے پریشانی میں نیچے گرتے پڑتے شخص کی طرف اشارہ کیا تو فرامرز نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ تو اس لوٹ پوٹ کے عادی ہیں، مگر آپ فکر نہ کریں، ایک متوازن روبوٹ فورس تیار ہے جو جلد انسانوں کی جگہ لے لے گی. میں سنی انسنی کرتے ہوئے باہر نکلی تو اسے کہیں نہ پایا. بھاری قدموں سے کیفے کی طرف مڑی. دل میں فرامرز کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش تھی، مگر پھر سوچا کہ روح کو میکانیکی آزاد میں جکڑنے والے کیا کسی کے ہم نفس بھی ہو سکتے ہیں؟ مصنوعیت کے ان ظلمت قدوں میں جاری سلب انسانیت کا بوجھ میرے کاندھوں پر بھی بڑھ رہا تھا. چاروں طرف سوالات کی دھن چھا رہی تھی اور میں اپنی تنہائی لپیٹے اس میں اترتی چلی گئی. کہانی ایک معنی رکھتی ہے، بیان کرتی ہے اپنے آپ کو، لیکن اس کی اگلی پرت جو ہے وہ ذرا حرفہ، ذرا بہتر مطالعہ کرنے والے آدمی کے لیے ہے.
2-3 چیزوں کے نام لوں گا. ہمیں اپنے افسانہ لکھنے والوں کو یہ ہدایت کرنی چاہیے. ہم میں سے کوئی آدمی اگر ایسا آدمی ہے جو لکھنے میں سنجیدگی سے مشغول ہے تو ہمیں ان کو نصیحت کرنی چاہیے, سکھانا چاہیے کہ آپ لٹریچر کو پڑھیں. آپ لٹریچر کو اگر آپ دیکھیں کہ 10 اور 90 کا حساب ہے, 90 صفحے پڑھ کے آپ ایک صفحہ لکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک کتاب لکھی ہے تو آپ نے 90 کتابیں پڑھی ہوئی. ہمارے ساتھ یہ المیہ ہوا کہ اردو افسانہ جب ڈوبنا شروع ہوا تو اردو افسانہ سال صرف میٹرک پاس تھا, لیکن اس نے کم از کم 10 ناول ترجمہ کیے تھے دوستویسکی اور لیو ٹولسٹائی کے اپنے افسانے لکھنے سے پہلے. اشفاق احمد نے ترجمہ کیا, انتظار حسین نے ترجمے کیے. یہ آگاہ تھے عالمی ادب سے, لٹریچر سے. ہم آگاہ نہیں ہیں. 3 کہانیاں ان کا ذکر کرنا. نمبر 1 جارج آرول کا اینیمل فارم, جان اسٹین کا مون از ڈاؤن, ہرمن ہیس کا اے مین بس شارٹ اسٹوری ہے, مین ود دا نیم آف زیگلر, بائی دا نیم آف زیگلر. یہ تینوں کہانیاں جانوروں اور ان چیزوں کے بارے میں ہیں جو ہمارے تجربے میں نہیں آتی. ایک کہانی کے اندر جانور باتیں کر رہے ہیں اور ایک آدمی ایک دوائی کھا کے اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ جانوروں کی زبان سمجھ سکے, تو وہ جب ان کی باتیں سنتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہا. مین بائی دا نیم آف زیگلر. دوسری کہانی ہے مون از ڈاؤن. ایک چھوٹے سے جگہ پر حملہ آور آتے ہیں, کس طرح مقابلہ. اس مون از ڈاؤن جان اسٹین بیک نے لکھی. اس نے پورے یورپ کے اندر ایک حرارت پیدا کر دی, اس لیے کہ کیا ہوا, نازی فوجیں جو تھیں ان کا فرانس میں, بیلجیم میں اور ناروے پر ان کا قبضہ. اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہوا. اس نے ایک مثال لی, ایک تمثیل لی, کہانی بیان کی. پہلی پرت کہانی, ایک میئر ہے, بندے ہیں, لوگ آتے ہیں لیکن وہ فائٹ کرتے ہیں. جارج آرول کا اینیمل فارم. اینیمل فارم جو ہے, اچھا اینیمل فارم کی بھی دلچسپ بات ہے, آپ نے پڑھا ہوگا. اینیمل فارم کے اندر کیا تھا, جانوروں نے اپنی ایک سلطنت قائم کر لی, اپنا ایک قبضہ کر لیا. آپ اس کہانی کو پڑھیں, ایک بچہ بھی پڑھ جائے گا 10ویں جماعت کا, میٹرک پاس بچہ, اسے سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی وہ پیغام جو اسٹالنزم اور کامونزم کے بارے میں ہے, کہ کس طرح وہ کنٹرول ہے, کس طرح سارا کچھ ہے, یہ ایک اور پرت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک ذہین کاری, پڑھا لکھا کاری چاہیے. ہمیں یہاں جو لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ایمانداری سے, اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ان کو بتائیں. دیکھیں اس کہانی کے اندر, جو میں نے اس کہانی کو پڑھا ہے, میں ایک ایماندار آدمی کی حیثیت سے اور ان کا بخواہ ہونے کی حیثیت سے کہوں گا کہ یہ کہانی بالکل کہانی نہیں تھی, یہ بنی نہیں سکی کہانی. اس کی لینگویج ویک تھی. اس میں جو جملے انہوں نے پٹاخہ پھوڑنے کی کوشش کی وہ گیلا پٹاخہ. اس کہانی کی کوئی اسکیچ نہیں تھا. اس کہانی میں یا سٹوری نہیں ہوتی الف سے یہ تک, کہانی کے اندر ایک وقوع ہوتا ہے, ایک واقعہ ہوتا ہے. ایک آدمی چلا جا رہا ہے, اس کو کتے نے کاٹ لیا, بس یہ اس میں سے کہانی نکلے گی. ہم کیوں توقع کرتے ہیں سائنس فکشن بنانے کی؟ سائنس فکشن کیسے ہے یہ؟ سائنس میں اس میں 2 لفظ ہوتے ہیں, سائنس اینڈ فکشن. تو بنیادی طور پہ فکشن پہلے ہے, سائنس فکشن بعد میں آئے گی. فکشن بنتی ہے, فکشن نہیں بنتی. اور ہمیں یہ بتانا چاہیے نئے لکھنے والوں کو, کیونکہ فرحین خالد صاحبہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ عرصے سے نہیں لکھ رہے ہیں, اور ان کو میں 2 مشورے دوں گا. چونکہ مجھے یہاں بٹھا دیا تو میں مشورہ بھی دوں گا, مجھے موقع مل گیا. نمبر 1, لاہوری نہیں ہوں آج میں لاہوری نہیں, لاہوری آپ سب میں ان کو 2 مشورے دوں گا. ایک یہ کہ یہ عالمی ادب پڑھیں. ہمارے ماسٹرز رنجن سنگھ بیدی, کرشن چندر, سعد حسن منٹو, عصمت چغتائی, رام لال, کنہیا لال, جتنے بھی ہیں ان کو پڑھیں. پھر ویسٹ کو پڑھیں, روسی ادب پڑھیں, ہرمن ہیس کو پڑھیں, جرمن ادب کو پڑھیں, انگریزی ادب کو پڑھیں, امریکی ادب کو پڑھیں. جس طرح بھی ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے اسٹوری لکھی کیسے جاتی ہے. اسٹوری ایسے نہیں لکھی جاتی. ہمیں بتانا چاہیے اب بندوں کو کہ یہ کہانی نہیں ہے. یہ سارے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کتھارسس کیا ہے. یہ اپنا کتھارسس تھا, کہانی پہ تو بات ہی نہیں ہوئی.
کیونکہ کہانی تو کسی کو پلے نہیں پڑی. آپ میں سے کسی نے نہیں بتایا اس میں کہانی میں کیا ہے. میں نے بات کی. آپ جب نہیں بتا سکتے تو آپ اپنے عجز کا اظہار کرنے میں بھی جھجک محسوس کرتے ہیں. آپ یہ بتاتے ہیں اور شرماتے ہیں کہ اس کہانی میں کچھ نہیں تھا یا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. آپ لوری بن جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ادھر چلے جاؤ. فیصل مسجد جو جنوب میں ہے خلیق الرحمان فتویٰ لگا دیتا ہے اگر کچھ بولے. جی, تو میں درخواست کروں گا سب نئے لکھنے والوں سے, ان میں یہ بھی شامل ہیں, وہ پڑھیں. پہلے بہت اچھی طرح لٹریچر کو پڑھیں. جو بڑے ماسٹرز اردو کے ہیں ان کو پڑھیں, انگریزی کے ماسٹرز کو پڑھیں, روسی ادب کو پڑھیں, جرمن ادب کو پڑھیں, اور ساؤتھ امریکہ کے لٹریچر کو پڑھیں جو پورچوگیز میں اور اسپینش میں لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو پڑھ کے آپ کو پتا, آپ کو خود ہی دل نہیں کرے گا. آپ کہانی نہیں آئی ہوگی تو آپ نہیں لکھیں گے اگر آپ نے اس کو پڑھا ہوا تو. آپ یہ سمجھ, اب یہ ہوگا کیا, نیا لکھنے والا کہانی پیش کی, آج کی گفتگو کچھ نہیں نکال سکے ہم. باخدا مجھے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کی تنقید کا. میں سنتا رہا, آپ نے بڑی کوشش کی پکڑنے کی, کچھ نہیں پکڑا گیا. تو ایسا نہ کریں, نئے لکھنے والوں کو خراب نہ کریں, ان کو بتائیں کہ آپ کی کیا کمزوری ہے, آپ نہیں لکھ سکتے. تو میری باتیں شاید بہت اچھی نہیں لگی ہوگی آپ کو, لیکن میں ایسی باتیں کرتا ہوں. تو آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت. میں تو آپ کے لیے کلیپنگ کروں گا. ویسے میں نے یہ بات ارے آپ سے پہلے کر چکا ہوں.